اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین، 30 آیات قرآنی جن سے مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیت کے زعماء برخلاف قرآن کریم، برخلاف مراد اللہ اور برخلاف احادیث نبویہ، برخلاف مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برخلاف تفسیرات مفسرین ائمہ مجتہدین، حضرت مسیح کو علیہ السلام کو قبل النزول آسمان سے اترنے سے پہلے فوت شدہ ثابت کرنے کی ناکام سعی کرتے ہیں۔ یہ آیت چوتھی ہے 29 میں سے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اب جب آپ اس کا ترجمہ سادہ سا سنیں گے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ یہ آیت تو حیات عیسیٰ پہ نص قطعی ہے، یہ آیت تو نزول عیسیٰ پہ نص قطعی ہے، اور یہ اکیلی وہ آیت ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واقع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی قرآن نے ہی بیان کر دی، شرط بھی قرآن ہی نے بیان کر دی۔ کیا؟ یہ بھی آپ ترجمے میں سن لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا صحیح ترجمہ سادہ سا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ مرزا صاحب اور قادیانیت کے زعماء کس طرح اس سے وفات عیسیٰ پہ استدلال کرتے ہیں۔ پھر ہم ان کے استدلال کو بھی ذکر کریں گے اور ان کے جواب بھی ہم دیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ مرزا قادیانی اس کا ایک ترجمہ کرتا ہے، اسی طرح مولوی مبارک علی دوسرا ترجمہ کرتا ہے، اور حسن امروہی تیسرا ترجمہ کرتا ہے۔ یعنی ان کے مابین بھی آپس میں ترجمے میں اتفاق نہیں۔ یہ بات انتہائی قابل تأمل ہے قادیانی مربیوں کے لیے، عام عوام کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا، مربیان کے لیے بھی قابل تأمل ہے۔ کاش کہ وہ اس پہ غور کر لیں اور مرزا قادیانی کا باطل دفاع نہ کریں، اور نہ ہی اس باطل عقیدے کو لوگوں میں پھیلائیں، اور آج کے بعد نہ کہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے 30 آیتوں سے وفات عیسیٰ ثابت کی۔ اب سیدھا سا سادہ سا ترجمہ سن لیں، وہ یہ ہے کہ ارشاد ربانی ہے: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا، اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا مگر لَيُؤْمِنَنَّ، ضرور برضرور وہ ایمان لے آئے گا، بِهِ، ان پہ۔ اب ان پہ سے مراد وہی ہیں جن کا ذکر پہلے ہوا، اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں، اور آگے پھر ہے
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن پھر وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ کون؟ وہی جن کا ذکر پہلے ہوا۔ اب آپ سیدھی سادی بات ہے کہ قرآن کریم اور ہر عقل مند کی گفتگو، ہر عاقل کی کلام کو لازمی بات ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کانٹیکٹ میں وہ بات ہو رہی ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ جب ذکر عیسیٰ ابن مریم کا ہو رہا ہے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسیٰ ابن مریم، یہودی دعویٰ کر رہے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اور اللہ رد کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، اور آگے فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی بات، یقینی خبر یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ انہیں قتل نہیں کر سکے۔ کیوں؟ ان کی موت کا معاملہ بیان ہو رہا ہے۔ کن کی موت کا؟ المسیح عیسیٰ ابن مریم کی، ان کا نام بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ البتہ ضرور بضرور ان پہ ایمان لے آئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے تو کتنے اہل کتاب تھے دنیا میں؟ بہت، آج تک بہت ہیں۔ تو کیا اہل کتاب ایمان لے ہیں سارے کے سارے؟ نہیں۔ تو عیسیٰ کیسے مر سکتے؟ یہ اس آیت کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ تو ہم قادیانی مربیوں کو یہ بتائیں گے کہ تمہارے زعماء 3 آیتوں میں ہمیشہ رد و بدل کرتے رہے ہیں، اور ہر دور میں، اور تم آج کر رہے ہو۔ پہلی آیت وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اس آیت میں ہر دور میں ان کے زعماء اس آیت کی ترمیم، اصلاح، ترجمہ اس میں کرتے رہے ہیں، کاروائی ان کی ہے۔ دوسری آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور تیسری آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً وہ، یعنی جن کا ذکر پہلے ہے عیسیٰ، قیامت کا علم ہے، قیامت کی علامت ہے۔ تو ان پہ، ان کے لیے تشبیہ دے دی گئی اس آیت میں، اور اہل کتاب میں سے ہر ایک دائرہ ایمان میں آئے گا، اور یقیناً وہ قیامت کی علامت ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں ہمیشہ قادیانیت کے زعماء گڑبڑ کر کے ایسا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن کی دیگر آیات کے بھی خلاف ہو، عربی نحو، صرف اور قواعد کے بھی خلاف ہو۔ اب غور سے سنیے کہ قرآن حکیم کی تعبیر میں ایک لفظ آیا ہے لَيُؤْمِنَنَّ، اللہ فرما رہے ہیں ضرور بضرور ایمان لائیں گے۔ اب یؤمنو فعل مضارع ہے، لام اس کے شروع میں داخل ہے، مفتوح فتح والی صبر والی لام، اور نون آخر میں ہے ثقیلہ شد والا۔ یؤمنو سے لیؤمنن، یہ ہو گیا۔ اور جتنی بھی علم نحو کی کتابیں ہیں یا ان کی شروع ہیں، تو سبھی کا اجماع ہے کہ نون جب مضارعہ پہ داخل ہوتا ہے، نون تاکید، تو اس کو مستقبل کے لیے خاص کر سکتا ہے۔ لَيَدْخُلَنَّ، ضرور بضرور وہ داخل ہوں گے، لَيَأْكُلَنَّ، ضرور وہ کھائیں گے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور داخل ہوگو مسجد حرام میں۔ تو قرآن کی لغت عربی کی کتنی مثالیں ہم پیش کریں
کہ لام مفتوحہ شروع میں اور نون مشدد آخر میں جب بھی آتا ہے تو اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ مستقبل میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، تاکہ حوالے بھی ایک دو دے دیں تاکہ آپ مرزا صاحب اور ان کے زعماء کے ترجمے کی غلطی سمجھ سکیں۔ مغنی اللبیب میں ہے وَأَمَّا الْمُضَارِعُ إِنْ كَانَ حَالًا لَمْ يُؤَكَّدْ بِهِمَا، جس مضارع میں حال کا معنی ہے ان پہ کبھی لام شروع میں اور نون تاکید آخر میں نہیں آتا۔ اگر حال کا معنی کرنا ہے جیسے کہ ہم ابھی بتائیں گے مرزا صاحب نے کیا کیا ہے، تو نہ شروع میں فتح والی لام آئے گی نہ آخر میں نون آئے گا۔ یہ مغنی اللبیب کی عبارت ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا، اگر مضارع مستقبل کے لیے ہے اُکِّدَ بِهِمَا، تو اس مضارع کو وجوباً تاکید کرنی پڑے گی، شروع میں لام مفتوحہ آخر میں نون ثقیلہ۔ نحو قولہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، یہ مثال انہوں نے دی ہے، اللہ کی قسم میں تدبیر کروں گا ضرور بضرور تمہارے بتوں کے لیے۔ یہ حضرت ابراہیم کا قول ہے اپنی قوم کے لیے۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مضارع جس کے اوپر لام شروع میں آ جائے مفتوح، یاد رکھیں زبر والی، نون ثقیلہ آخر میں آ جائے کہ وہ حال کے لیے رہے۔ اسی طرح قافیہ کی شرح میں رضی فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ الَّذِي هُوَ خَبَرٌ مَحَبٌ، وہ مستقبل جو صرف خبر ہوتی ہے تو اس میں فَلَا يَدْخُلُ إِلَّا، کہ اس میں الا جو ہے بعد ان يدخل على اول الفعل ما يدل على التوکید، کہ فعل کے شروع میں تاکید کے لیے کوئی لفظ لایا جاتا ہے، یعنی جو مستقبل صرف خبری ہو اس پر نون تاکید نہیں آتا۔ مگر اس وقت جب فعل کے شروع میں کوئی ایسا کلمہ ہو جو تاکید پر دلالت کرے، اب جیسے یہاں تاللہ یا پھر لیؤمنن، جو تاکید پر دلالت کرے جیسے کہ لام قسم۔ اب بہت سے مصنفین کی عبارتیں ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، مگر مرزا صاحب نے کیا معنی کیا ہے یہ ہے بات سمجھنے والی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں اس آیت کے ترجمے میں، اور کوئی اہل کتاب ایسے نہیں جو ہمارے اس بیان مذکور بالا پر جو ہم نے اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیا ہے ایمان نہ رکھتا ہو۔ اب آپ دیکھیں، رکھتا ہے، رکھتا ہو، لاتا ہے ایمان، لاتا ہو، قبل اس کے کہ جو وہ اس حقیقت پر ایمان لائے کہ مسیح اپنی طبعی موت سے مر گیا۔ اب آپ دیکھیں کہاں یہ اس ترجمے کا عربی نص سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ بھی سمجھ سکتے ہیں عربی نص جو ہے قرآن کی، اس کا ترجمہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا مگر ضرور بضرور وہ ایمان لائے گا ان کی موت سے پہلے پہلے۔ اور یہ ترجمہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ ہمارے بیان مذکور بالا پر جو ہم نے اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیا ایمان نہ رکھتا ہو۔ اب یہ جو مرزا صاحب کا طرز استدلال ہے، اب آپ پہ واضح ہو گیا
کہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ مراد قرآن سے ہٹ کر ہے، کیونکہ نص قرآن کے مخالف ہے، اس کے مطابق نہیں۔ اب وہی ترجمہ جو ہم نے پیش کیا، یہی اس آیت کا ترجمہ متواتر طور پہ امت میں منقول ہے، بلکہ امت کا اسی ترجمے پہ اجماع ہے، اور یہ قرآن کی نص کے عین مطابق ہے۔ مگر پہلے اس کے کہ ہم اس پہ مزید نقاش کریں، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اس ضابطے کو آپ کو پھر مکرر بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا ایک مرتب کلام ہے، منظوم کلام ہے، فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ معیار رکھتا ہے اپنا۔ اس کی ہر آیت دوسری سے جڑی ہوئی ہے، اس کا ہر کلمہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ مربوط ہے، لہذا قرآن حکیم کے مترجم یا مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے قواعد کے ساتھ ساتھ اس امر کا بھی خیال رکھے کہ اس کے سباق و سیاق کو دیکھے۔ بس اتنی سی گزارش ہے ہماری۔ یہ ضابطہ اس کا مرزا صاحب نے بالکل خیال نہیں رکھا، اور اس کا ہم سبھی خیال رکھتے ہیں۔ اور جو ترجمہ ہم نے مرزا صاحب کا ذکر کیا ہے، اس میں نہ الفاظ قرآن مفردات جو آیت کے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کے بالکل مخالف ہے۔ اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ہم نے ظاہر کیا ہے ایمان نہ رکھتا ہو، کوئی اس کا ربط نہیں، جوڑ نہیں، اور پھر اس حقیقت پر ایمان لائے کہ مسیح اپنی طبی موت مر گیا۔ یہ کوئی تفسیر نہیں شاید، نہ مفردات سے تعلق ہے۔ اور درست ترجمہ پھر ہم کہتے ہیں وہی ہے کیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں، مگر کہ ان پر جن کا ذکر پہلے ہوا ہے ضرور بضرور ایمان لے آئے گا، اور ان کی موت سے پہلے اور پھر وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت صاف طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے، ان کے آسمان سے نازل ہونے کی دلیل ہے، ان پر جملہ اہل ایمان کے ایمان لے آنے کی دلیل ہے ضرور بضرور، اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات اس وقت تک واقعہ نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہ ہو جائے۔ یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، اسی لیے تو ابو ہریرہ نے کہا تھا اقرؤوا ان شئتم، پیغمبر کی تصدیق میں قرآن کی یہ آیت اسی کا ذکر کیا تھا انہوں نے، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، جب بیان کیا حضور کا یہ ارشاد کہ اللہ کی قسم عیسیٰ نازل ہوں گے الی آخرہ، تو اس آیت کو انہوں نے پڑھا تھا۔ تو گویا کہ اس آیت کا حضرات صحابہ یہی مضمون سمجھے تھے اس آیت سے، اور ساری مسلمان یہی سمجھے، اور پھر ہم نے اس کی عبارت سے بتا دیا، لَيُؤْمِنَنَّ کا بھی کلمہ اس میں آیا ہے، عبارتیں بھی آپ کو بتا دی۔ اب مرزا صاحب کی مخالفت بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ مرزا صاحب کے ایک دوسرے ساتھی مولوی مبارک علی سیالکوٹی قول الجمیل میں وہ کیا کرتے ہیں ترجمے کو پہلے سن لیں، پھر ہمارا نقاش ہوگا۔ اور اہل کتاب میں سے یہ مولوی مبارک علی صاحب کا ترجمہ ہے، جو ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو اپنے جانے کے پیشتر ہی تسلیم کرے۔ اب جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی پانی لائے، اسے امر کہتے ہیں، غائب امر۔ فلاں آدمی حاضر ہو، لیحضر،
وہ حاضر ہو، لیذہب وہ جائے، تو اس پہ لام جو لگتا ہے وہ کسرے والا ہوتا ہے. یہ نقطہ آپ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. میں کہتا ہوں لیذہب محمد، محمد جائے، لیدخل علی، علی داخل ہو، تو یہ امر کا صیغہ ہے. اور جب مضارع پہ مکسور لام، زیر والی لام آئے تو وہ مضارع غائب بن جاتا ہے، اور یہی ضابطہ ساری دنیا جانتی ہے. مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَيُؤْمِنَنَّ، لام زبر والا ہے، زیر والا نہیں. نون تاکید ہے، وہ بھی نہیں، وہ اس کا بھی نہیں خیال رکھا. اور کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کرے کہ مسیح کی ہڈی نہیں توڑی گئی، اس واسطے وہ صلیب پہ نہیں مرا. اور یہ تو آخر کو ہونا ہی ہے کہ مسیح جس کی نسبت یہ وہم و گمان بڑے ہوئے اعتقادات اہل کتاب نے تسلیم کر رکھے ہیں، ان کا حال بتلا دے گا، اور ان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا. اس وقت سب اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے. یہ مولوی مبارک علی کا ترجمہ ہے. اب دیکھیں مرزا غلام احمد صاحب نے لَيُؤْمِنَنَّ، ضرور بضرور ایمان لائے گا، اس کو ایمان رکھتا ہو حال کے لیے تبدیل کر لیا. یہ ہے الحاد، یہ ہے غلط استدلال، یہ ہے باطل استدلال اور باطل ترجمہ. اب مولوی مبارک علی نے اسی مضارع کو مستقبل کے لیے بتا دیا، مگر جو امر غائب کا معنی ہوتا ہے وہ ترجمہ کر دیا. اب لام زیر والا نہیں، زبر والا ہے، لہذا دونوں ترجمے الحاد ہیں، کھلی تحریف کا نمونہ ہے. لہذا قادیانیت سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن حکیم کا یہ کلمہ لَيُؤْمِنَنَّ، مرزا صاحب بھی اس کے خلاف گئے، مبارک علی بھی اس کے خلاف کیا، باقی ہم کچھ اور ذکر کرتے ہیں. یہ ایک اور بیان سن لیں. شیخ زادہ، اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے بحث ہوئی ہے علمی، یہ باتیں بھی یاد رکھیں قادیانی مربی خاص طور پر، اور ہمارے داعی حضرات علماء کرام، وہ کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي نُونِ التَّاکِیدِ، نون تاکید میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل مستقبل میں یہ نون تاکید کے داخل ہو جائے، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان تلحق بآخر فعل المستقبل فیہ معنی طلب، کہ اس کے آخر میں طلب کے معنی آ جائیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، جیسے اضربن زیدن او لا تضربن، یہ پہلا امر ہے، دوسری نہیں ہے. وَهَلْ تَضْرِبَنَّهُ، یہ استفہام ہے. وَلَيْتَكَ تَضْرِبَنَّ، یہ نون ثقیلہ سے اور تضربن خفیفہ سے. اب یہ دیکھیں، یہ بڑی لمبی بات ہے، ہم اس کا خلاصہ بتا دیتے ہیں کہ نون کے آخر میں لگنے کے بعد امر، نہی، استفہام، تمنی، اور ان سب میں طلب کے معنی آ جاتے ہیں، اور طلب ہمیشہ مستقبل کو، فعل کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فعل حال پہ اس کو کوئی لے آئے اور کہے کہ نہیں اس میں حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ مرزا صاحب اور ان کے امتیوں زعماء قادیانیت نے کیا. اور پھر آگے یہ دیکھیں کہ جو اس میں ہا ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اس کا مرجع کیا ہے؟ اس آیت کے پر جب ہم نے کلام کیا تھا آپ نے گزشتہ دروس میں، تو یہ حوالہ دیا تھا کہ قطعی کلام کو ظنی بنانے کی قادیانی سازش. وہ کیا؟ قطعی کلام وہ ہوتا ہے جس کا متعین ایک ہی معنی ہے شروع سے آج تک. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کلام میں کئی وجوہ ہوں
مگر ان کا معال ایک ہو، جیسے متوفی کا میں کئی وجوہ ہیں اس آیت میں، مگر معال ایک ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وہ موت واقعہ نہیں، ایک ہی ہے۔ چاروں تفسیریں ہم نے ذکر کی۔ اسی طرح یہاں دیکھیں لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے اس کے مرجع میں دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ، اور جو کہ صحیح ہے، کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے ضرور بضرور ایمان لے گا۔ دوسرا احتمال یہ کہ یہ کتابی کی طرح لوٹے، اور پھر معنی یہ ہوں گے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے پہلے ضرور بضرور ایمان لے گا، مگر ہر احتمال نہ کسی قطعی کلام کو ظنی بناتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اور نہ ہی وہ صحیح ہوتا۔ اگر علماء تفسیر ذکر کریں کہ اس احتمال کا بھی لوگوں نے ذکر کیا، پھر اس پہ رد کر دیں تو وہ قابل رد ہوگا، یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ احتمال کہ حضرت عیسیٰ کی طرف نہیں کتابی کی طرف لوٹتی ہے، اس کی نسبت حضرت ابن عباس کی طرف کی ہے، اس پہ بھی ہم کلام کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ فتح الباری کہتے ہیں وَبِهَذَا جَزَمَ ابن عباس فِيمَا رَوَاهُ ابن جریر عن طریق سعید ابن جبیر عنہ بِإِسْنَادٍ صحیح ومن طریق ابی رجاء عن الحسن قال قبل موت عیسیٰ۔ یہ دیکھیں عبارت جو درست ہے، ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، ابن عباس کا جزم کیا ہے، اور درست اسناد کیا ہے کہ یہ موسیٰ عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے، یہ ابن عباس کی رائے ہے۔ اب جن لوگوں نے اس دوسرے احتمال کا ذکر کیا، انہوں نے اس پہ رد کے لیے ذکر کیا واللہ انہ الآن لحی، یہ بھی فتح الباری کی بات ہے، اللہ کی قسم عیسیٰ اس وقت زندہ ہیں، ولیکن اذا نزل آمنوا به اجمعون، جب اتریں گے تو یہ سب اہل کتاب اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس کی تشریح کر رہے ہیں امام کستلانی، یہ بھی بخاری کے شارح ہیں، جیسے فتح الباری شارح ہیں، شرح ہے بخاری کی۔ ای وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِیسَىٰ قبل موت عیسیٰ، یہ اب ساری ضمیروں کے مرجع کو مفسر نے ظاہر کر دیا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ مگر البتہ ضرور بضرور ایمان لے آئے گا عیسیٰ پر، عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے۔ اور یہ اہل کتاب جو ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ پر ان کے نازل ہونے کے بعد، پھر عیسیٰ ان پہ گواہی دیں گے۔ اس پہ بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں کے بارے میں دوسری شہادت قرآنی ہے، پہلی توفی سے پہلے ہے، اس میں بھی کلام ہو چکا ہے، اور دوسری یہ شہادت ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس آیت میں مرجع ضمیر حضرات صحابہ نے متعین کر دیا ہو، اور ابو ہریرہ نے سب صحابہ کے سامنے اسے علی الاعلان بیان کیا ہو، تو اب اس میں کلام کرنا ان حضرات کے خلاف جو فہم وحی کا، محبت وحی جانتے ہیں اور وحی کے محبت پھر اپنے حضرات صحابہ کو سکھاتے ہیں، وہی صحیح ہے، اور باقی قابل رد ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں بھی ایک گواہی ذکر ہوئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، نساء میں بھی شہادت جیسے ہم نے ذکر کیا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یہ سورہ مائدہ کی 170 آیت، اور دوسری وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یہ 159 آیت ہے نساء کی۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہاں دوسری شہادت۔ تو اب جب دونوں شہادتیں قرآن میں ذکر ہوئیں تو اب آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ اس آیت میں اہل اسلام کا موقف، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر حق ہے، اور مرزا صاحب کا ترجمہ، مبارک کا ترجمہ اور دیگر کسی قادیانی کا وہ باطل ہے، اور قرآنی قواعد، قرآنی امثلہ، احادیث کی مثالیں اور لغت عربی کے محاورے کے بھی خلاف ہے۔ تو اب کس طرح مرزا صاحب نے اس پر استدلال کیا بلا دلیل؟ جب ہم نے نقل کیا تو آپ سمجھ گئے۔ تو میری دعا ہے کہ یہ درس ہمارا سمجھیں قادیانی مربی اولا، اور ہمارے داعی حضرات بھی اس استدلال کی ابطال کو جانیں جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے ان لوگوں کو جو راہ حق سے دور ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔